روشنی کا سفر جاری ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم مادے اور روشنی کے باہمی تعامل اور تفاول کے اوپر غور و خوض کریں گے۔ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں یہ دو چیزیں ہیں، مادہ اور روشنی۔ یہ آپس میں کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اس سے بہت سی باتیں طے ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہ مختلف رنگ کیوں ہوتے ہیں، کوئی شے پیلی یا ہری یا کوئی اور رنگ کی کیوں ہے، روشنی کسی چیز میں سے گزر سکتی ہے یا اس سے منعکس ہو جاتی ہے، اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، یا پھر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آسمان نیلا کیوں ہے، کوئی اور رنگ کا کیوں نہیں ہے۔ جب ہم ان سوالات کا جواب دے سکیں گے تو ہمیں پھر بہت سی اور چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ مثلا جو چیزیں ہم خود بناتے ہیں، مثال کے طور پر ایک LCD اسکرین ہے، مثلا کمپیوٹر کی یا ایک ٹیلی ویژن کی، ان میں سے روشنی کس طرح سے خارج ہوتی ہے، اور ایک DVD یا ایک CD، اس کو ہم کس طرح سے ایک پلیئر میں ڈالتے ہیں اور اس پر سے میوزک یا کوئی ڈیٹا وغیرہ یا تو اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یا اس سے اتار سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں روشنی سے متعلق ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں نے اس کے اوپر بہت زور دیا تھا کہ روشنی دراصل ایک برقی مقناطیسی لہر ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے، جس کو ویسے تو کسی میڈیم یا ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مختلف ذرائع میں سے گزر بھی سکتی ہے۔ جس طرح سے گزرتی ہے یہ اس میڈیم کے اوپر منحصر ہے۔ برقی مقناطیسی لہریں کسی بھی فریکوینسی یا ویو لینتھ کی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر منبع، ہر سورس جو ہے وہ علیحدہ فریکوینسی اور ویو لینتھ خارج کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ ٹارچ ہے میرے پاس، اس ٹارچ میں بے شمار فریکوینسیز اور ویو لینتھس ہیں، لیکن جب میں اس کو کسی منشور میں سے گزاروں گا تو اس کی مختلف فریکوینسیز علیحدہ ہو جائیں گی۔ ایک طرف سرخ ہے اور پھر گہرا سرخ، تو دوسری طرف نیلا ہے اور گہرا نیلا۔ ہم صرف ان دو حدود کے درمیان ہی دیکھ سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کے باہر دیکھا جائے۔ سرخ روشنی کی فریکوینسی 4 × 10⁻14 ہرٹز یعنی کہ سائیکلز پر سیکنڈ ہے، جبکہ اس کی ویو لینتھ تقریباً 700 نینو میٹرز ہے۔ تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ گہرے نیلے کی فریکوینسی 7 × 10⁻14 ہرٹز ہے اور اس کی ویو لینتھ 400 نینو میٹرز یعنی کہ 4000 اینگسٹرامز کے لگ بھگ ہے۔ ویسے تو ٹارچ کی روشنی کو اگر منشور یا پرزم میں سے گزارا جائے تو اس کے مختلف رنگ علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو باقاعدہ اسٹڈی کرنا چاہیں تو پھر ہمیں ایک آلے کی ضرورت پڑتی ہے جس کو اسپیکٹروگراف کہا جاتا ہے۔ تو اسپیکٹروگراف میں روشنی آتی ہے اور یہ متوازی شعاعیں نہیں ہوتی، کسی سلیٹ یا کسی باریک چھید میں سے گزر کر ایک عدسے کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اس عدسے کا کام یہ ہے کہ پھر یہ شعاعیں ساری متوازی یا پیرلل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک منشور یا یہاں اس کو ڈسپرسو ایلیمنٹ کہا گیا ہے، اس میں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں مختلف رنگ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایک امیجنگ لینس کے اوپر آتے ہیں اور ادھر سے پھر ایک ریکارڈنگ ڈیوائس پر یہ روشنی پہنچتی ہے۔ ریکارڈنگ ڈیوائس سے مطلب یا تو کوئی فوٹوگرافک فلم ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جہاں اس کا ایک پرماننٹ ریکارڈ بن جاتا ہے، اور ادھر پھر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سی روشنی کس مقدار میں وہاں پر موجود تھی۔ اب ویسے تو ہم بہت سے رنگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا، ہماری آنکھوں میں صرف یہ صلاحیت ہے کہ ہم گہرے نیلے سے لے کر گہرے سرخ تک دیکھ سکیں۔ جو رنگ ہم سب سے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں وہ سبز ہے۔ اب سائنسدانوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کر کے یہ معلوم کیا کہ ہماری آنکھوں کی سینسٹیوٹی کن رنگوں پر کتنی ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ریلیٹو سینسٹیوٹی ہے اور دوسری طرف دوسرے ایکسس کے اوپر ویو لینتھ ہے، اور یہ ویو لینتھ نینو میٹرز میں ہے۔ اگر آپ اس کو
اینگسٹرامز میں کنورٹ کرنا چاہیں تو اس کو 10 سے ضرب دیجئے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرخ پہ اس گراف کا پیک ہے, اس کے بعد دونوں طرف یہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ریلیٹو سینسٹیوٹی سے یہاں مطلب یہ کہ اگر ہم اتنا ہی پاور دیں سرخ کو, سبز کو اور گہرے نیلے کو, تو سب سے زیادہ ہم سبز کو دیکھیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیری انرجی اور پاور ہے انرجی پر یونٹ ٹائم. تو اگر اتنی ہی انرجی ان تینوں کمپاؤنڈز کو دی جائے, ہماری آنکھیں سب سے زیادہ سبز کو دیکھیں گی. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں, یعنی کہ روشنی اور مادے کا باہمی تفاول اور تعامل کیسے ہوتا ہے. تو اس کو میں 4 حصوں میں تقسیم کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ روشنی مادے سے خارج کیسے ہوتی ہے, سو دا پرابلم آف ایمیشن. دوسرے یہ کہ مادے میں روشنی کس طرح سے جذب ہوتی ہے, جس کو ایبزارپشن کہا جاتا ہے. پھر یہ کہ اس میں سے روشنی گزرتی کس طرح سے ہے, ہاؤ ڈز لائٹ موو تھرو میٹر, اور اس کو میں ٹرانسمیشن کہتا ہوں. اور جو چوتھا حصہ ہوگا وہ ریفلیکشن یا انعکاس کے اوپر ہوگا. تو چلیے سب سے پہلے اس کے اوپر آتے ہیں کہ مادے میں سے روشنی خارج کیسے ہوتی ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھایا کہ جب میں ٹارچ کو آن کرتا ہوں تو اس سے روشنی نکلتی. کیوں نکلتی ہے؟ اس واسطے کہ اس ٹارچ کے بلب میں ایک فیلیمنٹ ہے, جب اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو فیلیمنٹ گرم ہوتا ہے. گرم ہونے کے نتیجے میں اس میں ایٹمز حرکت کرتے ہیں, اور ایٹمز میں چونکہ الیکٹرانز ہیں تو الیکٹرانز بھی حرکت کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا روشنی کا مطالعہ کرتے وقت, جب کوئی چارج پارٹیکل ایکسیلریٹ ہوتا ہے, اس کی حرکت میں تبدیلی آتی ہے, تو اس میں سے برقی مقناطیسی لہریں باہر نکلتی ہیں, ان کا اخراج ہوتا ہے. دس از کالڈ ایمیشن آف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن. ایک عام روشنی کے بلب کے فیلیمنٹ کا ٹیمپریچر تقریباً 2500 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے, اور اس سے سفید رنگ کی روشنی نکلتی ہے. لیکن اگر یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ گہرے سرخ رنگ کی روشنی نکلتی ہے, اور اس کا ٹیمپریچر لگ بھگ 800 ڈگری ہوتا ہے. اگر اس کو اور ٹھنڈا کیا جائے تو پھر ہمیں اسے روشنی نکلتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی, صرف گرمی نکلتی ہے جو کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اب چلیے ہم ایک ویلڈنگ کی دکان میں چلتے ہیں. وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے کسی شے کو گرم کیا جاتا ویسے ویسے اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے. اس ویلڈنگ کی دکان میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسیٹیلین گیس کو جلایا جا رہا ہے, اور گیس ایک تیز دھار کی صورت میں نکلتی ہے. یہاں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے, جس کا مطلب یہ کہ جب یہ کسی دھات کے ٹکڑے پر پڑتی ہے تو اس کا درجہ حرارت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے. پہلے یہ گہرا سرخ ہوتا ہے جس کو اس وقت ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن جیسے جیسے یہ زیادہ گرم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ پہلے سرخ, پھر پیلا ہوتا ہے, اور پھر بالآخر سفید. اب اگر اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں تو یہ سفید سے پیلا اور پھر سرخ ہو جاتا ہے. اس ویلڈنگ کی دکان میں جو آپ نے گرم شے سے مختلف رنگ نکلتے ہوئے دیکھے, اس کو ہم بلیک باڈی ریڈیشن کہتے ہیں یا بلیک باڈی تابکاری. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ دھات کا ٹکڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو. ہاں, ہم اگر وہاں لکوڈ رکھ سکتے تو لکوڈ میں سے بھی وہی روشنی نکلتی جو ایک دھات کے ٹکڑے سے نکلتی ہے. صرف یہاں ٹیمپریچر کے اوپر روشنی کا نکلنا منحصر ہے. اس کو بلیک باڈی ریڈیشن کیوں کہتے ہیں, اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا. تو فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی ڈبہ ہے, اور وہ ڈبہ دھات کا بنا ہوا ہو سکتا ہے, کسی اور چیز کا بنا ہوا ہو سکتا ہے, اور یہ بند ڈبہ